افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو میلا کر لیا اور پاک کر کے منمانی کر کے گندا کر لیا، وہ آدمی نامراد ہو گیا، نقصان میں آ گیا، گھاٹے میں آ گیا. سارا قرآن کریم اسی بچنے، تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے سے بھرا ہوا ہے. قرآن کریم میں 10 جگہ یہ آیت شریفہ موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اے ایمان والو اللہ کی خشیت پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس ڈرنے اور تقوی کے 3 درجے بنائے. پہلا درجہ آدمی کفر اور شرک اور غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے سے بچا رہے. اللہ کا شکر ہے کہ تقوی کا یہ پہلا درجہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو. وہ اپنا سر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیکتا، اور جب کبھی بھی ٹیکتا ہے ہفتے میں 1 بار یا سال میں 1 بار تو اللہ کے سامنے ہی ٹیکتا ہے. تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو حاصل ہے. اور تقوی کا دوسرا درجہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ہر مسلمان کو حاصل نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کو یہ بھی حاصل ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد، اگرچہ کہ زیادہ نہیں لیکن موجود ہے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اور تقوی کا ایک تیسرا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شک و شبہ والی چیزوں سے بھی بچائے. یعنی کسی چیز کے حلال ہونے اور حرام ہونے میں اسے شک ہے. جیسے کہ آج کل کثرت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ الکحل والا ادھر استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس طرح کے اسی سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں پوچھتے ہیں، شک ہے انہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے کیونکہ اس کے اندر الکحل ملا ہوا ہے. تو تقوی کا تیسرا اور اونچا درجہ ہے کہ آدمی اس سے بھی بچ جائے. مفتی تو کہے گا کہ جائز ہے لگاؤ، مفتی فتویٰ دے گا اور کہے گا کہ اس میں الکحل بہت کم مقدار میں ہوتا ہے اور اسے اتنا پروسیس کیا جاتا ہے کہ الکحل اپنی حقیقت کو ختم کر بیٹھتا ہے. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں الکحل کی کوئی نشانی نشہ وغیرہ نہیں ہے. پوری کھچڑی پکا کر آپ کو مفتی فتویٰ دے گا کہ یہ حلال ہے، آپ لگا سکتے ہیں، اور فتویٰ بھی یہی ہے. لیکن تقویٰ یہ ہے، فتوے سے اوپر اٹھ کر تقوی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یہ ہے کہ اس سے بھی آپ بچیں. یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. شک پیدا ہو گیا کہ بھئی اس میں کچھ ہے، آدمی اس سے بچ جائے. اسے حلال کرنے کی یا فتویٰ لے کر کے عمل کرنے کی فکر میں نہ لگے. وہ آدمی تقوی کے تیسرے درجے پر بھی پائے. وہ اونچا درجہ ہے تقوی کا جو بہت کم اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے اور بہت کم ایسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رکھتے ہیں. پھر سوال پیدا ہوگا کہ مفتی نے فتویٰ کیوں دیا کہ یہ جائے؟ وہ کہتا کہ نہیں اس سے بچو. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو یہ حکم دیا ہے کہ عوام پر سختی نہ کی جائے، عوام کو مشکل اور تکلیف میں نہ ڈالا جائے. بہت اچھی بات ہے، آپ بچیں تو آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا اور آپ بہت اونچے درجے پہ چلے جائیں گے. لیکن عام طور پر جو مسئلہ ہے، عام طور پر لوگوں کو خوشخبری دی جانی چاہیے، لوگوں کو نفرت میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر مفتی یہی فتویٰ دینے لگے کہ الکحل ملی ہوئی ساری چیزیں حرام ہیں تو لوگ دین کا مذاق اڑا لیں گے کہ بھائی دین تو رسی میں باندھ کر ایک اپنے آپ کو ستون سے رکھ لینے کا نام ہے. اتنا مشکل دین کیسے عمل کیا جائے؟ لوگ دین پر عمل کرنا مشکل سمجھنے لگ جائیں گے.
اس وجہ سے دلائل سے اور پروف سے مفتی باقاعدہ طور پر اس کی تحقیق کر کر لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے، اور سہولت زیادہ تر اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ لوگوں کو جتنا ہو سکے دین کے معاملے میں سہولت پیش کی جائے، کیونکہ دین آسان، کوئی بہت ہی زیادہ تقوی کے اونچے معیار پر جانا چاہے وہ بچے، اچھی بات ہے، لیکن جائز اور ناجائز ہونے کے معاملے میں علماء اور مفتیان کو چاہیے کہ وہ عوام پر زیادہ شدت اور سختی نہ برتیں، کیونکہ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتیان کرام اور علماء عظام نئے نئے مسئلوں میں یا بیت سے متعلق مسئلوں میں، الکحل سے متعلق مسئلوں میں اور دین کے دیگر، زندگی کے دیگر پہلوؤں میں جو تلاش کرتے ہیں وہ آسانی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے مل جائے، کوئی اس سے سملر مسئلہ قرآن و حدیث میں مل جائے جس سے عوام کو سہولت والا مسئلہ بتایا جائے، پریشانی والا مسئلہ نہ بتایا جائے۔ یہ مفتی کی ذمہ داری ہے اور اسے یہی حکم ہے۔ باقی تقوی کا تیسرا درجہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی شک و شبہ والی چیز سے بھی بچے، اور جس میں شک پیدا ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی اونچی چیز، اگر آدمی اس سے بچے اور اس سے نہ بچے تو پھر وہ مفتیان کرام کی طرف توجہ کرے اور دلائل دیکھے، اور جائز ہے کہ ناجائز ہے اس کی باریکی میں جائے، اور پھر اجازت ملے تو عمل کرے، اجازت نہ ملے تو عمل نہ کرے۔ الغرض تقوی کے یہ تین درجے ہیں، یہ تینوں درجے اگر کسی کو حاصل ہیں تو پھر اس کا بیڑا پار۔ آدمی کے اندر تقوی اختیار کرنے اور تقوی پر عمل کرنے اور اپنی خواہشات کو مٹانے اور اللہ تعالی سے ڈرنے کے لیے کوئی منتر یا تعویذ یا وظیفہ یا دعا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی شیخ اور بزرگ کے پاس چلے جائیں، وہ ہمیں وظیفہ دے دیں، تعویذ باندھ دیں، یا کوئی جناب منتر پڑھ دیں یا دعا ہمیں کوئی دے دیں جس سے گناہ کی طاقت ہی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، گناہ کا خیال ہی ہمیں نہ آئے، ہمارا وہم و گمان پاک اور صاف رہے، برائی کی طرف جائے ہی نہ۔ یہ سوچ بہت ہی غلط سوچ ہے، کیونکہ اگر گناہ کا خیال ہی نہ آئے تو پھر یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے۔ اگر برائی کا خیال نہ آئے، اگر گناہ کا خیال دل و دماغ کو پریشان نہ کرے، اگر ہم بہکیں اور بھٹکیں نہ، تو پھر امتحان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ امتحان ہی ہے اس چیز کا کہ آدمی دونوں کے درمیان فیصلہ کرے، ہمت کر کے یا تو اللہ کی بات مان لے یا پھر بے ہمت ہو کر کے اپنے نفس کی بات مان لے۔ کسی چیز کا نام امتحان ہے، اور دعا یا تعویذ وغیرہ یہ انسان کے اندر سے گناہ کی طاقت یا گناہ کا خیال ختم نہیں کر سکتے۔ انسان کو توفیق مل جاتی ہے، کوئی دعا دے دے بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی دعا کو پڑھ کر آدمی گناہ پروف ہو جائے ناممکن، گناہ اسے لگ کر رہے گا، اسے ہمت کی ضرورت ہے کہ ہمت سے اپنے اس گناہ کو ختم کرے۔ آدمی تنہائی میں کہتا ہے کہ کیسے نظر بہک جاتی ہے، نظر غلط جگہ پڑ جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو یہاں آدمی کو اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے کہ اب آگے ایسی چیز ہے کہ جس سے میں نظر ملا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے اسے منع کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، اور یہ چیز میرے لیے حلال نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ چلو دیکھیں، آج اپنی آنکھ کی ڈیوٹی گرا کے دیکھیں۔ آدمی ہمت تو کرے، کم سے کم تجربہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ اس کو عمل میں لا کر دیکھے، اور پھر دیکھے کہ آدمی کو دل میں کیسا سکون اور اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے جو اسے دیکھنے سے بھی نصیب نہ ہو۔ تو آدمی کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے، کسی تعویذ یا وظیفے کی نہیں۔ تعویذ اور وظیفہ ہو سکتا ہے آدمی کو کچھ کام دے دے، لیکن آدمی کو گناہ سے بچا لے یہ ناممکن۔ آدمی کو ہمت کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہمت کیسے آئے گی؟ یہ ہمت ایسے آئے گی کہ آدمی اپنے آپ سے لڑے، اپنے آپ سے جنگ کرے، ہمت پیدا کرے، جرأت پیدا کرے۔ لوگوں نے دنیا کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کر کے ایسے ایسے کام کر کے دکھلا دیے جو عوام کی نظر میں
میں لوگوں کی نظر میں ناممکن ہے. آپ نے کئی سارے ایسے جو ہے مناظر دیکھے ہوں گے جو ٹیلنٹڈ لوگوں کے ہوتے ہیں. آپ امریکہ کا ٹیلنٹ گوگل میں سرچ کر لیجیے. ایسے ایسے ٹیلنٹ لوگوں نے کیے ہیں کہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر رسی باندھی ہے اور آدمی اپنے کاندھے پر ایک آدمی کو اٹھا کر اس رسی پر چل رہا ہے اور نیچے پتہ نہیں کتنے میلوں کھائی موجود ہے, گرے گا تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. لوگوں نے محنت کر کے ایسا ٹیلنٹ پیدا کر لیا. یہ ہمت اور جرأت ہی تو ہے آدمی کی جو ایک ناممکن چیز کو ممکن کر کے دکھائے. آدمی ایک رسی پر چل کر اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہ ٹیلنٹ پیدا کر سکتا ہے. تو ایک مسلمان مشق کر کے ہمت کر کے غلط جگہ سے اپنے آنکھ ہٹانے کا ٹیلنٹ پیدا نہیں کر سکتا, پیدا کر سکتا ہے لیکن کرنا چاہتا نہیں, جس کی وجہ سے یہ اسے ناممکن نظر آتا ہے. ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسا ٹیلنٹ دکھانا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کیا. تو ہارون رشید خود بہت بڑے عالم, اللہ والے اور زبردست بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنا وہ کرتب اور وہ ٹیلنٹ ہمارے سامنے پیش کریں. چنانچہ اس نے ایک سوئی لی, سوئی زمین کے اندر گاڑ دی اور اس کا ناکا اور سوراخ اوپر کی طرف رکھا اور کچھ دوری پر کھڑا ہو کر دھاگا جو ہوتا ہے جو سوئی میں پرونے کا, اس نے دور سے دھاگا پھینکا اور وہ سوئی کے ناکے میں سے نکل گیا اس پار. ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی میں دھاگا اگر پروتے بھی ہیں ہاتھ میں بھی لے کر تو کبھی دھاگا ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے, لیکن اس نے دور سے وہ دھاگا پھینکا اور سوراخ میں سے صحیح راستے سے نکل گیا. سارے درباری حیران کہ اتنا زبردست کرتب اس نے دکھایا. عقلیں حیران تھی لوگوں کی کہ اس لیے تو آج تک کسی نے نہیں دکھایا. ہارون رشید بھی بڑا خوش ہوا اور وہ اسے دیکھنے لگا کہ اب دیکھیں مجھے کیا انعام ملتا ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 اشرفیاں انعام دو اور اس کے 10 جوتے اس کے سر پہ بھی لگاؤ. درباری حیران کے انعام تو ٹھیک ہے اس ٹیلنٹ کا, لیکن اسے 10 جوتے مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تو جب لگا دیے گئے تب ہارون رشید نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے 10 درہم یا اشرفیاں انعام اس لیے دی کہ اس نے ایسا کام کر کے دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں دکھایا, اور 10 جوتے اس لیے اس کو مروائے گئے کیونکہ اس نے ایسے کام میں اپنی زندگی برباد کی ہے جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. ظاہر ہے مہینوں مشق اور پریکٹس کر کے اس نے یہ کام سیکھا ہوگا. اگر اس پریکٹس کو, اس مشق کو, اس وقت کو وہ کسی مفید کام میں لگاتا جس سے انسانیت کا فائدہ ہوتا یا کسی دوسرے کا نہیں خود اس کا اپنا آخرت کا فائدہ ہوتا تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی. میں اس بیکار اور ویسٹ کام میں اس کا وقت برباد ہونے اور اس کے کرنے کی وجہ سے اس کو 10 جوتے لگوائے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ہمت اور جرأت پیدا کر کے ایک ناممکن چیز کو ممکن کر سکتا ہے. ہم ہمت اور جرأت پیدا کر کے اپنے اندر تقویٰ ضرور پیدا کر سکتے ہیں. بس یہی پیغام تھا آج کے لیے کہ جو لوگ بد نظری سے باز نہیں آتے, جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات سے تنہائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرنا چاہتے یا نہیں ڈر سکتے, یا ان کا دل انہیں جو ہے برائی کی طرف لے چلتا ہے اور وہ برائی میں مصروف ہو جاتے ہیں, یہ ان کے لیے, ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمت کی ضرورت ہے. اس کے لیے نہ تو توفیق کا انتظار کیا جائے نہ اللہ کی ہدایت کا انتظار کیا جائے. اللہ کی ہدایت اور توفیق بھی اسی آدمی کے لیے مقدر ہوتی ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے, جو اپنے اندر کچھ ہمت دکھاتا ہے, کچھ طاقت دکھاتا ہے. بالکل اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے یہ ناممکن چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقوی کی دولت سے نوازے اور آپ سب کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.